الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ بادشاہ کے فضل و کرم سے سورۃ فاطر کی 29 نمبر آیت جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ رب العزت اپنے اس کلام کی بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس کو قرآن الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت سے اللہ جل شان و عجاب اٹھا رہے ہیں اور حضرت انسان پر جو انعام و اکرام ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کا کلام یاد رکھنا مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ جل شان ہو کی ذاتی تجلی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ اس کا جو نزول ہوا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ مِن رَّبِّهِ۔ جب میں نے اپنی ذاتی حسن و جمال کی تجلی زمین آسمان اور پہاڑوں پر اتارنے چاہا تو سارے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اپنا نازک قلب آگے بڑھایا اور اس سارے کی ساری نعمت عظمیٰ کو اپنے پاکیزہ اور نازک قلب میں سمیٹ لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ۔ نزول کیا تھا؟ وہ اللہ جل شانہ کی عظمت کی وہ تجلی تھی، کائنات میں کسی نے بھی اس کو برداشت نہ کر سکا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس امانت کو اپنے ان عادل اور صادق جان نثاروں کو تیرہ سال تک دکھ سہ سہ کے ان کے وجودوں میں بھی سمو اور پرو کے رکھ دی۔ اللہ کی یہ عظمت کی تجلی۔ اللہ فرماتے ہیں، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ
ثم تلينا جلودهم وقلوبهم ولا ذکر اللہ. اپنے جانثاروں کے دل کے ناخانے سے لے کے ان کی کھالوں اور ہڈیوں کی گودوں تک، ان کے وجودوں کے ایک ایک ذرے میں بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے انوار و تجلیات کو سمو اور پرو کے رکھ. یہ قاعدہ تھا. میرے مسلمان بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کر. جس نے آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قاعدہ نہ سیکھا وہ گمراہ ہو گیا. آپ علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے، خیر القرنی ثم یلونہم ثم یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا زمانہ اور میرے ساتھ وہ زمانہ جو مجھ سے مس ہوا، اور وہ زمانہ پھر جو ان سے مس ہوا. صحابہ کرام سے لے کر تبع تابعین تک اللہ جل شانہ کی یہ امانت عظمیٰ اسی امانت داری کے ساتھ خدا کی ان برگزیدہ ہستیوں نے قبول کی. اس کو سیر قرآن کہتے ہیں. جب علم الیقین سے نکل کر حق الیقین پہ فائز ہوا، ایسی مسیحائی نصیب ہوئی حضرت انسان کو کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مسیحا ہو گیا. اللہ کی کلام کے الفاظ نہیں ہیں. پس منظر اللہ جل شانہ کی وہ کیفیات اور تجلیات کار فرما ہے. اور وہ اس شان والی ہیں کہ جس نے بھی دنیا میں اپنے دل کا برتن سیدھا کیا، نہ صرف سیراب ہوا، کائنات کے ذرے ذرے کو سیراب کرتا چلا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ قوتیں اور وہ توانائیاں جو اللہ جل شانہ نے اپنی رحمتوں اور مہربانیوں سے اپنے حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر میں نازل فرمائی تھی. جب بھی کوئی انسان ان سے آراستہ ہوا، اس کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ ہر باطل سے ٹکرا گیا، ہر بت خانہ، ہر صنم خانہ اس کے جگر کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور امر ہو کر زندہ جاوید ہو گیا.
اس کو سیر صلات نصیب ہوئی۔ سیر قرآن بھی نصیب ہوا اور سیر صلات بھی نصیب ہوئی۔ اللہ جل شانہ کی وہ نعمت جو سینہ عطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کا تعلق برکات نبوت اور نور نبوت سے ہے، اس کو اپنے سینے میں سجایا اور ساری کائنات کو تسخیر کرتا چلا گیا۔ یہ شان ہے اہل ایمان کی اور آپ علیہ السلام کی غلاموں کی۔ اس کا اوڑھنا بچھونا ہی کفر سے ٹکرانا تھا۔ میدان کارزار میں اور میدان عمل میں ساری کائنات نے گواہی دی کہ یہ وہ شخص ہے جس کا سینہ پر نور ہوا اور جس کی پیشانی پہ ایمان کا چاند طلوع ہوا۔ اس کی ہر ادا، اس کی رفتار و گفتار و کردار روانیوں میں ڈھلا، آپ علیہ السلام کی اطاعت میں ڈلا۔ اس کا ہر عمل صلات ہوا۔ اس کو سیر صلات کہتے ہیں۔ اس نے اپنی نماز قائم کر دی۔ اور تیسرا مدار وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ وہ کون سی امانت تھی؟ رزقنا، رزق کیا تھا؟ وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ امانت تھی۔ اللہ کا حبیب علیہ السلام ہر دکھ سہ گیا، ہر صدمہ سہ گیا۔ اس نظام ہستی میں میری سخت چین کی دنیا کے لیے سارا سامان میرے حوالے کر گیا۔ صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ انفاق کیا ہے؟ میں وہ سارا سامان جو میرے قلب و نظر میں سمویا گیا، ظاہر عیسیٰ سے قوت خمسہ تک ساری وہ تمنائیاں، سارے وہ کمالات جو مجھے آقا علیہ السلام نے امانت کے طور پر دی، وہ سارے کے سارا میں نے راہ خدا میں لٹا کے رکھ دیا۔ میں شہید ناموس نبوت ہوا۔ کچھ کلیاں اپنے نشیمن کی، کچھ تنکے اپنے گلشن کے، یہ سارا سامان لے کے ہم تیری گلی میں آنے
یہ وہ سرمایہ یاد تھا، رب کا بندہ رب کی بارگاہ میں لے کر پیش ہو گیا۔ علانیہ اور ظاہری بھی۔ ایمان والو برائی کو زور شمشیر سے رو۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ حق کا نعرہ تکبیر بلند کر اور کفر کے پرخچے اڑا کے رکھ، اور پوشیدہ یہ ہے کہ اس کی راتیں اللہ کی رب کی یاد کی گریہ زاری میں گزرتی۔ اللہ کی وہ مخلوق جو قابل رحم تھی، ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ اوصاف حمیدہ سے متصف ہے یہ چیز، یہ مجھے اپنے آقا اور مولا علیہ السلام نے بتائی ہے۔ سلام اس پہ جو بھیگ بھی دے اور کہے کہ منگتے کا بھلا ہو۔ جس کو میں نے عطا کی کوئی چیز وہ اللہ کی نعمت تھی، وہ میری ذاتی ملکیت نہیں تھی، اس کا بھلا ہو جس نے مجھے وہ چیز لے کے مجھے سرفراز کر دی۔ اللہ کی وہ مخلوق جو مظلوم ہے، جو ظالموں کے بے رحم ہاتھوں میں ہے، ہر وقت وہ ان کی دلجوئی بھی کرتا ہے اور ان کو اپنے سر کا تاج بھی سمجھتا ہے۔ بھلائی بھی کرتا ہے جس سے بھلائی کرتا ہے، اس کو اپنے دل کا مہمان بناتا ہے۔ یہ ادائیں مجھے کملی والے نے سکھائی۔ اللہ فرما رہے ہیں یرجون تجارتا لن تبور۔ اس تاجر کو دیکھ، اس خندہ پیشانے والے کو دیکھ، اس پرنور سینے والے کو دیکھ۔ دنیا کے بازاروں میں اور گلیوں اور کوچوں میں اور کریا کریا اور بستی بستی میں کیسا خریدار ہے، کیا تجارت کر رہا ہے، کتنی خوبصورت اور حسین تجارت سجا لی اس نے۔ ہر گلی کوچے سے، ہر بازار سے، ہر خطے سے اور سارے صحراؤں کو چیرتا پھاڑتا اس حسین منڈی میں جا پہنچا جس کا وہ خریدار تھا۔
اور وہ خدا کے نبیوں اور رسولوں کی وہ کیسے حسین سٹال لگے ہوئے تھے جن کا وہ خریدار تھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے کاروبار میں اس شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کتنی خوبصورت تجارت کی اس نے، وہ کس چیز کا خریدار تھا؟ وہ اپنے سچے رب پالنہار کی لطافتوں کا خریدار تھا، نزاکتوں کا خریدار تھا، صداقتوں اور ایمانتوں کا خریدار تھا، رفاقتوں کا خریدار تھا۔ کتنی حسین دنیا میں جا پہنچا اور کتنی حسین خریداری اس نے۔ جہاد اکبر میں جب قدم رکھا، یہ جو گھوڑا ہے، یہ جو بت ہے، یہ جو نفس ہے جس کا سہولت کار ابلیس ہے، اسی شمشیر توحید کو اس کو متی کر کے اس پر سوار ہوا اور دنیا کے بازاروں میں خریداری کر رہا ہے۔ یہ وہ سامان تھا جو خدا کے پیغمبروں کی طرز حیات سے بکھرے ہوئے موتی تھے۔ اس کا کل سرمایہ دنیا میں اس کی تخلیق ہی اس لیے اس کے رب نے کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ تجارت ہے، تجارتاً لن تبور، نہ اس کو کوئی زوال ہے، نہ اس میں کوئی غم ہے، نہ اس میں کوئی خوف ہے، نہ کوئی گھاٹا ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے خوب سے خوب تر کی طرف۔ میں ان روانیوں میں ڈر گیا۔ جب مجھے سیر صلات اور سیر قرآن نصیب ہوا اور انفاق نصیب ہوا، تو ان وحشتوں اور درندگیوں اور تاریکیوں کے زندانوں کو میں نے پھاڑ کے رکھ، میں اپنے سچے پالنہار کی روانیوں اور آزادیوں پہ قدم رکھا۔ یہ احسان میرے آقا اور میرے مولا علیہ السلام کا۔ اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں کہ انسان یہ دنیا ایک بازار ہے، کچھ تو بھٹک گئے، وہ گندگیوں اور غلاظتوں کے خریدار ہیں، انہوں نے دکھوں اور تکلیفوں والی دنیا میں جا قدم رکھا۔ اس نے اس بت خانے کی پوجا کی، اپنی شہوت کی پرستش کی اور ابلیس کا مشورہ قبول کیا، اور کچھ میرے وہ بندے ہیں ہر دکھ سہ گئے، ہر صدمہ سہ گئے، ہر بھوک میں انہیں لذت تھی، ہر صدمے میں ان کو لذت آ رہی، اگر جان بھی اللہ کے راہ میں قربان کی
تو جان اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، امر ہوئے اور زندہ جاوید، سلامتی اور سکھ چین کی اس دنیا میں جا پہنچے جدو خدا کے پیغمبر نبی صدیق اور شہید جلوہ افروز تھے۔ کیا خوبصورت کاروبار اس شخص نے دنیا میں کیا۔ اے میرے عزیز بھائی، تو دو پل کا راہی ہے، جس مسافر خانے میں تو یہ ایسی سرائے، لاکھوں کروڑوں مورتیاں اللہ نے بنا بنا کے مٹا دی۔ حب دنیا کی شہوت نے اور اس کے بے رحم جبڑوں نے بڑے حسین چہروں کو وحشتوں کے اندر دبوچ لیا۔ ہنستی بستی آبادیاں ویران ہوئی، ہنستے مستے چہرے ان بدبختیوں کی یالا باری سے زندہ درگور ہو کے ہلاک ہو گئے۔ آیت کریمہ کی روشنی اللہ جل شان اپنے بندے پہ بڑے مہربان اور یاد دلا رہے، دل جوئی فرما رہے، اس کے حوصلے بلند کر رہے ہیں۔ وہ حسین راستے جو خیر و امن اور سلامتیوں کی دنیا کی طرف جاتے، ان سے حجاب اللہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس کی رحمتیں اور اس کے کرم اور اس کی برکت۔ جب میرا سینہ ان رحمتوں اور برکتوں سے آراستہ ہوا، اجمال باری کی حسن و جمال سے آراستہ ہوا، مجھے قرب خدا نصیب ہوا۔ مجھے کل عالموں کی جہانگیری عطا ہوئی۔ یہ میرا نصیبہ تھا، یہ میرے آقا اور مولا علیہ السلام نے جو مجھ پہ احسان فرمایا تھا۔ میرے موسم، میرے مربی، میرے آقا، میرے مولا علیہ السلام۔ صلی اللہ حبیبنا، صلی اللہ محمد۔ عطا کیا دی؟ میں نے تو ساری کی ساری رنگینیاں لوٹ لی۔ کائنات میں بس افتخار ہوں۔ میں اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے لیے صدقہ خیرات ہوا، مسیحا ہوا، ہر ذرے کو سیراب کر گیا۔ جس کو برکات نبوت نصیب ہوئی،
اللہ جل شان نے تعلیمات نبوت اس کے سامنے کر دی اور آسان کر دی. وہ محکم ہوا اور مسلم ہوا، اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے، اللہ بادشاہ ہماری خطائیں معاف فرما. بار اللہ ہم کو بھٹکنے سے بچا لینا. بار اللہ گفت اندھیرے ہیں، روشنی عطا فرمانا. اللہ بہت کمزور ہے، قوت عطا فرمانا. اللہ اس تیرے قرآن کا سہارا لیتے. ہم جاہل ہیں، ہم تیرے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اس قرآن کو اے اللہ صبح پر نور کے مجلس میں وسیلہ لائے. ہماری دعا قبول فرما. آپ علیہ السلام کی امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. بار اللہ وطن عزیز کی دھرتی پہ خیر و امن فرمانا. اللہ ہم تیری کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، بہت بھولے بھٹکے ہیں. اللہ خیر فرمانا، اللہ رحم فرمانا، اللہ کرم فرمانا.